اتنی زور و شور سے اور محنت سے دکھایا جانا چاہیے تھا، اس پر ہماری طرف سے بھی محنت نہیں ہو رہی۔ تو میرا مقصود اس طرح متوجہ کرنا ہے کہ ایک طویل عرصے سے تصوف اور سلاسل تصوف اور ہماری خانقاہیں اور ہمارے امور اور معمولات مراسم تصوف میں اول تا آخر زیادہ مصروف ہو گئے ہیں ہم لوگ مراسم کی انجام دہی میں، اور حقیقت تصوف اپنی تعلیمات اور اپنے اصولی اعمال اور احوال کے لحاظ سے اتنے زور سے اور اتنی وسعت کے ساتھ پروموٹ نہیں کیا جا رہا، اور اس عمل کو ایک طویل زمانہ گزر گیا ہے۔ 2-3 نسلیں کم سے کم اس دور میں ایسی گزر گئی ہیں کہ جن کی آنکھوں کے سامنے تصوف مراسم کی شکل میں آیا ہے، اعراس عرسوں کی شکل میں آیا ہے، مزارات مقدسہ پر جو رسوم ہیں اور جو معمولات ہیں انہوں نے تصوف کے نام پہ صرف وہی کچھ دیکھا ہے، اور ان میں بھی کس سے یہ بات مخفی نہیں، اور میرا خیال ہے کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کرے گا کہ ان میں جہاں اچھے رسوم ہیں وہاں غیر ارادی طور پر لوگوں کے اپنے عوامی ذوق اور شوق کے ساتھ ناجائز رسوم، جنہیں کوئی بدعات اور خرافات کہنا چاہے تو بعض امور پر ان جملوں کا اطلاق درست ثابت ہو جائے گا، وہ بھی داخل ہو گئے ہیں، اور ان کے لیے روک ٹوک کا ہم فکر نہیں کر رہے۔ یعنی ایک عوامی روا روی ہے، ایک عوامی میلہ ہے، ایک عوامی سیلاب ہے، لوگوں کا جو ذوق عرس کئی جگہوں پر، ہر جگہ پر نہیں، کئی جگہوں پر عرس میلوں میں بدل رہے ہیں اور کئی جگہوں پر بدل چکے ہیں۔ کئی ایسی جگہیں بھی ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، چند جگہیں ایسی بھی ہیں، لیکن دشمن کو 90 یا 80 یا 70 اچھی جگہوں کا حوالہ دینے کی حاجت نہیں ہوتی، اسے تو 10-20 جگہیں اپنے مطلب کی مل جائیں تو بس اسی کو اچھالنا اور لوگوں کو پراگندہ کرنا کافی ہوتا ہے۔ ایسے مقامات بھی ہیں جہاں اولیاء اللہ مدفون ہیں اور آراس ہوا کرتے تھے، عرس ہوا کرتے تھے، اور وہاں اب وہ عرس میلے بن گئے، اور میلوں کے ساتھ ریچھ کتوں کی لڑائیاں بھی ہونے لگ گئیں، اور وہاں پھر دیگر میلوں کی جو عام ثقافتی میلوں میں جو کچھ شامل ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا ہے، دنگل بھی ہوتے ہیں اور باقی امور بھی ہوتے ہیں۔ اب منکرین تصوف، یہ ایک بد عقیدہ شخص جس کا مشن اور مطمع نظر ہے تصوف، صوفیہ اور اولیاء کے مشن کو لوگوں کے دلوں اور ذہنوں سے نکالنا، اس کو تو نمونے کے طور پہ ایسی 2-4 جگہوں کا حوالہ دے دینا ہی کافی۔ پھر اس کے بعد چادروں کا ایک نظام ہے، چادریں آتی ہیں مزارات پہ تکریم اور تعظیم کے لیے، چادر چڑھائی جاتی ہے، اور اب وہ کئی فرلانگوں سے پھر وہ گھنگرو پہن کر، کہیں عورتیں بھی کہیں مرد بھی، پھر ڈھول لے کر پھر محلوں میں پھر چلتے ہیں سڑکوں پر، پھر وہ چادروں کا ایک جلوس نکلتے ہیں، پھر وہ پیسے پھینکتے ہیں، پھر ناچ ہوتے ہیں، اور نہ کوئی وضو کسی کا، نہ کوئی نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ کوئی دین سے تعلق، خدا جانے کس حال میں کرتے کرتے وہ چادریں لے کے پہنچتے ہیں۔ مخالف کو جس نے رد کرنا ہے اس کو ایسے بعض مراسم 2-4 جگہوں کے حوالہ دینے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایسے مقامات بھی قلیل ہیں، میں لفظ کہہ رہا ہوں قلیل ہیں، اگر آپ قلیل کو بھی بدل کے اقل کہنا چاہیں تو ممکن ہے اقل ہیں، مگر ہیں، میں جانتا ہوں، جو باتیں میں کہتا ہوں وہ میرے مشاہدہ میں ہیں، وہاں سجدے بھی کرتے ہیں، مزارات پہ سجدے کرتے ہیں۔ اب یہ بات جب میں کہہ رہا ہوں تو آپ کو یہ مغالطہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے سجدے اور تعظیم کے جھکنے کے فرق کی خبر نہیں ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں، کوئی اور کہے مخالف تو آپ اس کو کہہ لیں گے بھئی نہیں، قدم بوسی کی ہے یا چوکھٹ کو چوما ہے۔
اب جب یہ بات میں کہوں گا تو مجھے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چوکٹ چومنا، اتنا فرق تو مجھے معلوم ہے کہ چوکٹ کا چومنا اور سجدہ کرنا کیا ہے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ طواف کرتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حاضریوں میں۔ میری نوجوانی کا بڑا طویل عرصہ بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں حاضری دے کے مزارات پر عشاء سے فجر تک ساری رات بیٹھنے، مراقبہ کرنے کے، ہم نے طرح طرح کے کام کیے ہیں، سارے ہی کیے ہیں، چھوڑا نہیں ہے کوئی، تو اس لیے مشاہدات ہیں، تو یہ بھی کرتے ہیں۔ اور پھر علاوہ اس کے بہت سے امور ایسے ہیں کہ جو آپ کے نالج میں نے تو ایسے چند ایک چیزیں عرض کر دی، یہ وہ چیزیں ہیں جو انتہائی درجے کی ہیں، جو اکثر مزارات پہ نہیں ہیں، چند مقامات پہ یہ بھی پائی جاتی، تو بدنام کرنے کے لیے مخالف کو اور منکر کو تو یہ نمونے کافی ہیں۔ اب وہ مقامات آ جاتے ہیں مزارات مقدسہ جہاں ایسی خرافات اور بدعات الحمدللہ تعالی نہیں ہیں، اور وہ سلاسل طریقت کا پرچار کرتے ہیں، مگر وہاں باوجود جو تعلیمات تصوف ہیں اور صوفیاء کے جو اعمال، اخلاق اور احوال ہیں وہ ہیں، اور ان کے جو دروس ہیں اور ان کے جو حلقات کا ایک نظام ہے اس پر محنت کم ہے، اور مراسم تصوف، جو تصوف میں رسوم کا حصہ ہے، رسوم کا حصہ بھی دین کا حصہ ہوتا ہے۔ حج میں جو کچھ کرتے ہیں وہ مراسم ہی ہیں، ان کا مجموعہ ہی حج ہے جس کو مناسک کا نام دیا جاتا ہے، ان سے انکار نہیں ہوتا، مگر جب توجہ فقط مراسم پہ زیادہ ہو جائے اور ان کی روح پر، ان کی تعلیمات پر اور ان کے مظاہر پر، عملی روحانی مظاہر پر اور اعمال و احوال پر، جب ایسی صورت ہو تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے مشاہدہ میں ہوگا بہت سے آپ حضرات کے مریدین اور معتقدین متوسلین ہوں گے جو مزارات سے منسلک تھے، مشائخ کے مرید تھے، اور پھر وہ ان کی اگلی نسلیں صرف ادب کرنے لگ گئیں، حلقہ ارادت میں منسلک نہ ہوئیں، اور پھر وہ جوان ہوئے تو وہ ملنا بھی چھوڑ گئے، اور یوں اس طرح وہ سلسلے منقطع ہوتے چلے گئے۔ اور کثیر تعداد میں جہاں جہاں علم پھیل رہا ہے، ٹی وی کی اطلاعات بڑھ رہی ہیں، اور پھر مدارس ان عقیدہ عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے زیادہ ہیں جو انکار کرتے ہیں تصوف اور صوفیاء کا۔ یہ آپ کو معلوم ان کی مدارس کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے اہل سنت صحیح العقیدہ مدارس کے مقابلے میں۔ اور دوسری ایک تلخ اور کڑوی بات یہ ہے کہ ان تمام مدارس میں علم پر محنت کہیں زیادہ ہے بنسبت ہمارے مدارس کے، اور وہ پھر عقیدہ اور مسلک کو تیار کرانے کے لیے مبلغین زیادہ مؤثر تیار کرتے ہیں۔ پھر یہ سارے لوگ جب پھیلتے ہیں، پھر ان کے تبلیغی سلسلے بھی ہیں میدان میں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ادھر نام ہے اور اصل تصوف کا ہمارے ہاں کام ہے۔ یہ جملے بھی میں نے اپنے کانوں سے سنے۔ میں حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں گیا، اور تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ ملے وہاں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے مزار اقدس کی طرف جائیں تو پہلے ہی گلی میں مرکزی ہیڈ کوارٹر ہے تبلیغی جماعت کا، اسی جگہ پر بستی نظام الدین میں۔ وہ ہر وقت صبح سے شام تک تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کا نام ادھر ہے، کام ادھر ہے، دعوے کرتے ہیں۔